بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرۃ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده رواہ مسلم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے بندوں کے لیے اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 خاص نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا لا یقعد قوم یذکرون اللہ، مسلمانوں کی کوئی قوم، کوئی جماعت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے نہیں بیٹھتی الا حفتہم الملائکہ، مگر اللہ تعالیٰ انہیں 4 نعمتیں خاص طور پر عطا فرماتے ہیں۔ پہلی نعمت جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الا حفتہم الملائکہ، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، چاروں کونوں سے، چاروں اطراف سے ان کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں، فرشتے ان کے ذکر سننے کے لیے آسمانوں سے آتے رہتے ہیں، دوسروں کو بلاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ زمین سے آسمان تک حلقہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا حفتہم الملائکہ، چاروں اطراف سے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ دوسری خاص نعمت ذکر کرنے والوں کو اللہ یہ عطا فرماتے ہیں، غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ونزلت علیہم السکینہ، اور چوتھی نعمت اللہ ان پر سکینہ نازل فرماتے ہیں اور ان کے اوپر اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتی ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور چوتھی نعمت اللہ ذکر کرنے والوں کو یہ عطا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مجلس میں مقرب اور نورانی جو مخلوق ہے ان لوگوں کا تذکرہ ان میں فرماتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر کرنے والے لوگوں کے بارے میں خاص 4 نعمتیں یہ بیان فرمائی۔ نمبر 1 کہ فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور نمبر 2 اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور ان کو عبادت میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور تیسری نعمت اللہ ان کے اوپر سکینہ کا نزول فرماتے ہیں۔ اور چوتھی نعمت کہ اللہ ان لوگوں کا تذکرہ اللہ کے قرب و جوار میں جو مخلوق نورانی فرشتوں کی صورت میں موجود ہے ان میں ان لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا، اجتماعی صورت میں ہو، انفرادی صورت میں ہو، تو ہمیں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، جس کا قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔